الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال في مقام آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا مانگتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا مانگتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا کو مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے محبت سے عظمت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز مکرم علماء کرام اور یہاں کے حفاظ کرام اور ہمارے گاؤں کے عزیز نوجوانوں، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں سے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا دخل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، ہم دنیا میں آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے، ہم چلے جائیں گے. اس لیے بیچ کی جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رکھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارے. اس لیے دنیا کے اندر جو بھی انسان پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معزز اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن جب اللہ نے ایمان دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باعزت فرماتے ہیں. جب ہم دنیا میں آئے تھے، ذرا دھیان سے سنیں، آج میرا پورا موضوع، میرا پورا ٹاپک جو ہے نوجوان ہے. ہماری جوانی کیسے گزرے، ہمارے نوجوان آگے کیا کرے، ہمارے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، ایسا کیا کرے کہ دنیا کو بدل دے، دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دے، اور دنیا کے بعد بھی جو ہے تاریخ کے اندر ہمارا بھی نام لکھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے کیسے خوش ہو جائے. اس لیے کہ جوانی سب سے بڑی عبادت ہے. اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. انشاءاللہ مجھے بھی بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان دنیا کے اندر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن جب اللہ نے فیصلہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نہ جانے کتنے لوگ تھے. جب ہم پیدا ہوئے تھے، ذرا ہم اپنی آنکھوں کو کھولے اور سوچے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے نہ جانے کتنی مخلوق پیدا ہوئی تھی. اس وقت، اس گھڑی، اس لمحے کے اندر کتنے مکوڑے، کتنے جانور، کتنے سانپ، کتنے پرندے، کتنے درندے پیدا ہوئے. لیکن اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں کیا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی. اگر اللہ چاہتے تو ہمیں کیا ہے، ایمان کی دولت سے کیا ہے، محروم فرماتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا فرمایا، فضل فرمایا. اللہ کا ہم نے کیا حکم ادا کیا تھا. جب ہم دنیا میں ابھی تک آئے نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے کون سا ایسا کام کیا تھا، ہم نے کیا اللہ پر احسان کیا تھا، ہم نے کیا اللہ سے کچھ مانگا تھا. اور ان یہودی بچوں نے، ان عیسائی بچوں نے، ان مشرک بچوں نے، ان بدھسٹ بچوں نے، ان جو ہے کتنے دنیا کے اندر مذہب کے ماننے والے، انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا. لیکن اللہ نے ان کو ایمان نہیں دیا، اور اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. اللہ نے کیا ہے، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس لیے جب اللہ نے ایمان دیا تو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کیا ہے، دل میں ڈال دی. ذرا دھیان سے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف بہت زیادہ پسند کرتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت زیادہ پسند ہے اور سننا بھی پسند کرتا ہے۔ آج ہم جو ہے جس کی ہم کھاتے ہیں اس کی ہم گاتے ہیں۔ اگر ہم کسی فیکٹری کے مالک کے وہاں جاتے ہیں، وہاں ہم کما رہے ہیں، ہم ہاسپٹل کے اندر جو ہے ہم کما رہے ہیں، ہم جو ہے بڑے ڈاکٹر کی کتنے گیت گاتے ہیں، ہم کسی بڑے کے نیچے کام کرتے ہیں تو ہم اس کے کتنے گیت گاتے ہیں، لیکن وہ گیت آپ کو کام نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کے گیت آپ کو ہر وقت کام آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے اپنی تعریف کر رہا ہے۔ تمام جو ہے پالنہار، تمام جہانوں کا پالنہار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، وہ تمام دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کے انسانوں کا مالک ہے۔ اللہ اپنی تعریف کیسے کرتا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر فرما رہے، اپنی تعریف ڈیفینیشن بتا رہے، اللہ میں اللہ ہوں، کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے جیسا کوئی پالنہار نہیں، میرے جیسا کوئی بنانے والا نہیں، سب بنے ہوئے اللہ بنانے والا، سب مرنے والے جو ہے اللہ جو ہے موت سے پاک، تھکن سے پاک، اونگ سے پاک، جو ہے تمام چیزوں سے پاک، سب مرنے والے اللہ مارنے والا، سب سونے والے اللہ سلانے والا، سب ہنسنے والے اللہ ہنسانے والا، سب جو ہے رونے والے اللہ نور جو ہے رلانے والا۔ اللہ قرآن کے اندر علماء حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آپ ذرا جو ہے 30ویں پارے میں چلے جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا۔ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ اپنی تعریف کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کس نے زمین کو کس نے بچھونا بنایا، زمین کے اوپر پہاڑوں کو کس نے بچھایا۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے جو ہے میں نے آپ کو گندے پانی سے پیدا کیا، یہ پیدا کرنے والا مرد اور عورت کو کون ہے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ رات کو اندھیروں میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ جو ہے دین کو اجالوں میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اور جو ہے چاند اور سورج کو گھمانے والا کون؟ اللہ۔ ذرا میرے ساتھ میں بولتے جائیے، آسمان کو بلندی دینے والا کون؟ ذرا زور سے کہو اللہ۔ ذرا زور سے کہو آسمان کو بلندی دینے والا کون؟ اللہ۔ زمین کو جو ہے پستی میں بنانے والا کون؟ اللہ۔ پہاڑوں میں سختی رکھنے والا کون؟ کہو زور سے اللہ۔ اور جو ہے مرنے والا مارنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ دریاؤں کے اندر جو ہے کڑواہٹ پیدا کرنے والا کون؟ ذرا زور سے بولو اللہ۔ سمندروں کے اندر جو ہے میٹھا پن پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ جو ہے جنت کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ جہنم کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ جو ہے انسان کو مارنے والا کون؟ اللہ۔ جناتوں کو مارنے والا کون؟ اللہ۔ پورے دنیا کو جو ہے ختم کرنے والا کون؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں۔ اور جو ہے اسرائیل کو بنانے والا کون؟ اسرائیل کو بنانے والا کون؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں۔ اور جو ہے موت کو پیدا کرنے والا کون؟ ذرا زور سے کہو اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ نطفے سے انسان کو بنانے والا کون؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ہی ہوں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے تمام حاجت سے میں پاک ہوں۔ انسانوں کو تو کیا ہے بعد میں ضرورت بھی پڑتی ہے کھانوں کی، اللہ کہہ رہا ہے میں کھانے سے پاک، تھکن سے پاک، اونگ سے پاک، نیند سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ہر حاجت سے پاک، ہر مرادوں سے پاک، جو ہے تمام کو رات میں سلانے والا ایک اللہ ہمیں آواز لگا رہا ہے۔ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کو جو ہے عطا کروں۔ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، میں اس کی بخشش کو ادا کروں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی بنانے والا نہیں۔ اب یہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر آیت الکرسی کے اندر فرما رہا ہے الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی، ہمیشہ سے زندہ ہوں، زندہ رہوں گا۔ کوئی ہے زندہ رہنے والا؟ بتا دو، کوئی نہیں۔ القیوم،
ہمیشہ قائم رہوں گا، کوئی ہے قائم رہنے والا؟ بتا دو کوئی نہیں، ذرا زور سے کہو کوئی نہیں۔ لا تأخذہ، یہ اللہ دلیل نمبر 3 دے رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے آیت الکرسی دلیل ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہمیں بتا رہی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں جو ہے اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، کوئی ایسا سب کو جو ہے سونے کی حاجت، سب کو کھانے کی حاجت، کسی کی بھی اگر حکومت ہو، کتنی حکومت، گاؤں تک حکومت، شہر تک حکومت، ایک ملک کی حکومت، 2 ملک کی حکومت، لیکن اللہ کہہ رہا ہے دلیل نمبر 4، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کی بادشاہت زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، تمام جہاں اس کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ اس لیے دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی مان کر چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حکم فرمایا ہے اس کے مطابق چلو، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ کون کہہ رہا تھا؟ جو کہہ رہے تھے نا ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹی سب جو ہے یہاں پر قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹولا جاتا، ٹالا جا سکتا، تو فرعون کو کبھی بھی موت نہیں آتی۔ جو کہتا ہے ہمارے جائیداد، ہماری پراپرٹی، ہماری بلڈنگ، ہمارے کاروبار کہاں ہے، سب سے زیادہ مالدار فرعون تھا، وہ بھی ختم ہو چکا۔ اللہ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ قارون آپ کے پاس پیسے والا تھا، وہ بھی دنیا سے مٹ گیا۔ اگر جو ہے حکمت و دانائی کے ذریعے سے انسان کو ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ کوئی ہے عقل مند؟ کوئی دنیا میں عقل مند پیدا نہیں ہوا لقمان علیہ السلام کی طرح۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے ایسا حکمت و دانائی والا؟ کوئی نہیں۔ اگر آپ جو ہے محبتوں کے ذریعے سے ڈالا جا سکتا تو جو ہے بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی۔ کوئی ہے؟ تمام کے شوہر دنیا سے چلے گئے، تمام کی بیویاں دنیا سے، کتنے ایسے لوگ ہیں جس کی بیوی بھی دنیا سے گزر گئی، جو ہے شوہر بھی دنیا سے گزر گیا۔ یہ کیا ہے؟ جو کہنے والے تھے کہ ہماری پراپرٹی، ہمارا بزنس سب ختم ہو گیا، ایک جو ہے موت آئے گی تمام کو کھینچ ڈالے گی۔ یہاں پر کس نے حلال کمایا، کس نے حرام کمایا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور دل میں ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ والا ہے۔ کوئی ٹوپی پہن کر، داڑھی پہن کر کوئی نیک انسان نہیں بن جاتا۔ جو ہے اصل دل نیک ہونا چاہیے۔ جو ہے نہ داڑھی کام آتی ہے نیک ہونے میں، نہ جو ہے ٹوپی لباس کام آتا ہے، اصل دل نیک ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے۔ کیسی نیت ہے، کیسا جذبہ ہے، کیسا شوق ہے، کیسی تڑپ ہے، کیسا جنون ہے۔ ورنہ جو ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے جو ہے زباندان، بڑے بڑے جو ہے پروفیسر، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے، بڑے بڑے جو ہے پڑھے لکھے ہوئے موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی ہی قدر ہے جس کی نیت صاف ہے، جس کی زبان صاف ہے، جس کا دل صاف ہے، جس کا چلنا بتا رہا ہے اس کا صاف ہے، اس کا دوڑنا بتا رہا ہے اس کا صاف ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر ختم ہو چکے حسین و جمیل دنیا میں آئے تھے، اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا، اللہ نے ان کو بھی مٹا دیا، اللہ نے ان کو بھی دنیا سے جو ہے موت دے دی۔ میرے عزیز نوجوانوں سے اصل بات میں شروع کرنے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں۔ آج کے ہمارے نوجوانوں کی سوچ ہمیشہ کیا ہے؟ گندی رہتی ہے۔ ہمارا جو ہے نوجوان ہمیشہ جو ہے گندے خیالات میں رہتا ہے۔ اگر جو ہے میرے نوجوان، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اگر یہی سوچ رکھیں گے، اگر یہی کیا ہے یہ سوچ رکھیں گے، ابھی میں نے اس کو کال کیا، ابھی میں نے واٹس ایپ پر اس کو جو ہے کال کیا، یہی لڑکی سے بات کی، میں نے واٹس ایپ پر اس طرح اس لڑکی سے بات کی، بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر آپ پر جو ہے یہی ہنر رہے گا، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا ہم سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گاؤں کو بدل سکتے ہیں؟ کیا اپنی دنیا کو بدل سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر چینج لا سکتے ہیں؟ اپنے گاؤں کے اندر چینج لا سکتے ہیں؟
یہی سوچ رہی، یہی خیالات رہے، کبھی بھی جو ہے نوجوان کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں سے غلط نہ سنو، کوئی چیز غلط نہ سنو، جو ہے اس کانوں سے اللہ کے قرآن کو جو ہے سنو۔ ذرا یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میری پوری بات کا خلاصہ نوجوان ہے، اس لیے یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں اللہ کے گھر کے اندر عہد کرے، اللہ کے گھر کے اندر وعدہ کرے، ہم اپنی جوانی کو ضائع نہیں کریں گے۔ ذرا زور سے کہو، تمام ہاتھ اٹھاؤ، جتنے بھی نوجوان ہیں ہاتھ اٹھاؤ کہ جو ہے ہم اپنی جوانی کو جو ہے غلط جگہوں پر استعمال نہیں کریں گے۔ ذرا اٹھاؤ نا، پتہ تو چلے کتنے نوجوان ہیں، ذرا زور سے ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں، پتہ چلا کہ اب نوجوان جاگ رہے، ورنہ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں یہاں پر کسی کو سنا دوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہو، نہیں، میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، آپ کی طرح نوجوان ہوں، آپ کی طرح ہی ہوں، لیکن یہاں جو ہے میں خود بھی جاگنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو بھی جگانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نوجوانوں، اپنے کانوں کی حفاظت فرماؤ، اپنے کانوں سے جو ہے قرآن کو سنو، اپنے کانوں سے حدیث مبارکہ کو سنو، ان کانوں سے جو ہے نعت کو سنو، ان کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سنو، ان کانوں کی حفاظت فرماؤ۔ اگر ان کانوں کو غلط جگہوں پر استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تو بہت دور کی بات، اللہ کی آواز بھی تم سن نہیں سکو گے۔ میرے نوجوانوں، اس لیے جاؤ، جو ہے قرآن جن کے پاس ہو ان کو میوزک کی کیا ضرورت ہے، جن کے پاس قرآن جیسا نغمہ ہو، قرآن جیسا میوزک ہو، قرآن جیسا انسٹرومنٹ ہو، اس کو دوسری چیز کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس حدیث مبارکہ ہو اس کو گندی شاعری کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس حدیث ہو، اس کو جو ہے غلط چیزوں کی سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کبھی ہم جو ہے کھانے کے لیے تو جاتے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر جو ہے دوستوں کو لے جاتے ہیں، لیکن کبھی ہفتے کے اندر، ویک کے اندر ایک جو ہے اپنے لیے دوستوں کو جمع کرو اور جو ہے اپنے امام صاحب کے پاس آؤ اور کہو کہ ہمیں قرآن کی ایک آیت سمجھا دیجئے، ہمارے دلوں کو جو ہے موٹیویٹ کر دیجئے، جو ہے ہمارے کانوں سے دلوں تک پہنچا دیجئے، اور کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سنو، کانوں سے ایسے لیڈرز کو سنو، ایسے مقتدی کو، ایسے امام کو سنو، ایسے اللہ والے کے بیان کو سنو، جس سے کیا ہے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو، ہمارا یقین بھی مضبوط ہو۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ جو ہے ابن جلال الدین رومی کون تھے؟ بایزید بستامی کون تھے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ بابا فرید الدین عطار کون تھے؟ اب یہاں پر ہمارے نوجوانوں کو اگر جو ہے انڈیا کی ٹیم کے جتنے بھی کرکٹروں کے نام ہیں فٹ فٹ ان کی سٹوری بتا دیں گے، لیکن کبھی ہمارے دلوں کے اندر یہ شوق پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا کو، اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے کون تھے، کون سی شخصیت تھی؟ کیا کبھی ہم نے ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا کیا کہ جو ہے ہندوستان کی تاریخ کو بدلنے والے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تمام نوجوانوں کا ایک لیڈر تھے، ایک بڑے جو ہے وقار والے انسان تھے۔ یہاں سامنے مقابلہ ہو رہا ہے، یہاں پر جو ہے دوسرے خداؤں کو پوجا جا رہا ہے، یہاں پر کیا ہے گندگیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے جو ہے کافروں کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر یہی جذبہ، اگر یہی غلط خیالات، یہی غلط سوچ اگر ہمارے دماغ پر، ہمارے نوجوانوں پر رہے گی، وہ کیا کام کر پائیں گے؟ وہ سوسائٹی کی بات تو بہت دور، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنی نظر کی حفاظت فرماؤ، اس لیے کہ جو انسان اپنی نظر کی حفاظت فرماتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دیدار دنیا کے اندر بھی کراتے ہیں۔ ایسے نوجوان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نوجوانوں سے کہہ رہا ہے، میرے نوجوان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ شراب کی طرف جو ہے نوجوان جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے نوجوان تو کہاں جا رہا ہے؟ شراب کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے، زنا کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ او میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ ابھی بھی جو ہے 27 کی رات میں جو ہے مغفرت کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہے، اللہ ابھی بھی اپنی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اپنے کہہ رہے اپنے بندوں سے، نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں میرے عزیز، میرے نوجوان، جب بھی میرے دربار میں آئے گا تو ویلکم پائے گا، اہلاً و سہلاً و مرحبا پائے گا۔ کبھی بھی جو ہے تو اللہ کے دربار سے دھتکارا نہیں جائے گا۔ جو ہے ہم کسی کے وہاں چلے جاتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نے پیسے مانگ لیا، جو ہے کسی دیندار جو ہے دنیا والے کے پاس ہم نے پیسے مانگ لیے، دوسری مرتبہ ہمیں منہ دکھانے کی بھی ضرورت جو ہے ہم چاہتے ہیں تو ہمیں وہ دھتکار دیتا ہے۔ یہی وہ نوجوان ہے جس کے پاس جو ہے میرے پیسے باقی ہے یہ ہے، لیکن اللہ کے دربار میں آئے گے، اللہ کبھی یہ نہیں کہے گا میرے نوجوان، میرے جو ہے پیارو ابھی تک تم کہاں تھے، ابھی تک تم کہاں تھے؟ نہیں، یہی آواز آئے گی۔ اگر جو ہے ماں ناراض ہو جائے تو ماں کے پاس پاؤں بھی پکڑنے پڑتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑنے پڑتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، اگر ہم نے غلطی کر دی تو اللہ کے سامنے تو معافی مانگنے سے پہلے ہمیں جو ہے لوگوں کے سامنے معافی مانگنی پڑتی ہے اور رونا پڑتا ہے، تب جا کر وہ معاف فرماتا ہے۔ جو ہے اپنی ماں سے سب سے زیادہ دنیا کے اندر پیار کرنے والا کون ہے؟ اپنی ماں ہے۔ اگر ماں کے سامنے غلطی ہو جائے، ماں کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، ماں کے سامنے رونا پڑتا ہے، ماں کے سامنے کہنا پڑتا ہے جو ہے امی سوری، معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، ماں کے سامنے رونا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے جب تم جو ہے گناہ کر کر آؤ، اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ سے کہہ دو، دل کے اندر اللہ سے معافی مانگ لو، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت گنہگار ہوں، بڑا پاپی ہوں، بڑا مجرم ہوں، بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ جو ہے کہے گا نہیں، ہاتھ اٹھانے کی بھی اللہ کے سامنے ضرورت نہیں ہے، دل کے اندر معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن رب کے سامنے جو ہے رب کے اللہ تعالیٰ کبھی بھی تانا نہیں دے گا، کبھی بھی برا بھلا نہیں کہے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں سچی پکی توبہ کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا اپنی جوانی کی حفاظت فرماؤ، اپنے کانوں سے غلط چیزیں نہ سنو، بری باتیں نہ سنو، اس لیے کہ یہی انرجی رہے گی، یہی جذبہ رہے گا، تم ماحول کو کیسے سمجھ پاؤ گے۔ آج کے حالات معلوم ہیں آپ کو، دجالی فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ دجالی فتنہ یعنی جو ہے آخری زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا آخری دور جو ہے دجالی فتنوں کا دور ہوگا۔ ہمارے نوجوان ابھی بھی سوئے ہوئے، ابھی بھی جو ہے اب یہی اپنی دنیا میں مست، اپنی جو ہے دنیا میں مست۔ نہیں جو ہے آپ ماحول کو سمجھو، اگر ماحول کو سمجھو گے اپنے اندر جو ہے اپنی جوانی کا احساس دل میں پیدا ہوگا، دنیا کے اندر انقلاب آئے گا، دنیا کے اندر جو ہے بدلاؤ آئے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں اپنی جو ہے نگاہ کی حفاظت فرماؤ، اپنے جو ہے آنکھوں سے غلط چیز نہ دیکھو۔ اگر میرے پیاروں، میرے عزیزوں، اگر کانوں سے جو ہے آنکھوں سے غلط استعمال آپ نے کیا، غلط آنکھوں کا استعمال کیا، اللہ کے دیدار سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ کے دیدار سے آپ جنت میں محروم ہو جاؤ گے، اللہ کے دیدار سے آپ محروم ہو جاؤ گے۔ اپنے اندر کیا ہے شوق پیدا کرو، اللہ کے دیدار کا شوق پیدا کرو۔ ہمارے اندر جو اللہ نے انرجی رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو اندر جو انرجی رکھی ہے اس کو ضائع نہ کرو، کسی لڑکی کے چکر میں اپنے انرجی کو جو ہے اپنی انرجی کو ضائع نہ کرو، ویسٹ نہ کرو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا دیدار فرمائے گا، جنت لگے گی، جنت کا بازار ہوگا، صحابہ موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود، تمام لوگ ہوگے۔ اللہ کہے گا آج کون چاہتا ہے میرا دیدار کرنے کے لیے؟ تمام ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جس نے دنیا کے اندر اپنی جوانی کے اندر بھرپور جوانی ہے، خواہشات موجود ہے،
دنیا کے جو ہے گناہوں کے آلات، اسباب، تمام چیزیں، فیسلٹیز موجود ہے، گناہ کرنے کے لیے ہر چیز موجود ہے۔ اللہ کہے گا جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی جوانوں کی، اپنی نگاہ کی حفاظت فرمائی تھی، وہ آ جائے میرے دیدار کے لیے۔ اس وقت جب ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں فرمایا ہوگا، اپنی جو ہے آنکھوں کی حفاظت نہیں فرمائی ہوگی، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں فرمائی ہوگی، کیا اللہ کا دیدار کر پائیں گے؟ ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے دیکھ پائیں گے؟ دنیا کے اندر، دنیا کے بعد کے مرنے کے بعد جو ہے جنت کا سب سے آخری انعام اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوانوں جو ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت فرماؤ۔ میں آپ کو کیا بات بتاؤں، ایک آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ کچھ یوں ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر رومیوں سے کیا ہے جنگ چھڑ گئی، ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو 3 خوبصورت نوجوان حسین لڑکے جو ہے رومیوں کے ہاتھ میں پکڑا گئے۔ مسلمانوں کی اور رومیوں کی جنگ تھی، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھنے سے جو ہے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی مسلمان ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان اس کے چہرے کو دیکھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان کا لڑکا ہے، مسلمان نوجوان ہے یا کافر نوجوان ہے۔ آپ یاد رکھیں، حسن اور خوبصورتی یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس سے جو انسان کی خوبصورتی ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ خوبصورتی تو جو ہے آنکھوں کے اندر، چہرے پر خوبصورتی تب آتی ہے جب آنکھوں کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مسلمان کے لڑکے ہیں یا غیروں کے لڑکے ہیں، جہاں بھی جائے سلام کرنے سے بھی کیا ہے ڈر لگتا ہے کہ مسلمان کا لڑکا ہے یا جو ہے کافر کا لڑکا ہے، غیر کا لڑکا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے جو آنکھوں کی حفاظت فرماتا ہے، جو خاص طور پر نوجوان آنکھوں کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کے چہروں پر، اس کی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چمک پیدا کر دیتے ہیں، ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے نیک بنے۔ یہ نہیں ہے ٹوپی داڑھی رکھنے سے نیک انسان نہیں ہوتا، دل صاف رکھو، تمام کو معاف کرنے سے جو ہے تمام کے اندر کیا ہے سمجھتے ہیں، ہم قرآن پڑھ لیں گے، اللہ کہہ رہا ہے جب جنت لگے گی نماز پڑھنے والے جو ہے جنتی نہیں، روزے رکھنے والے کہیں گے اللہ جنتی نہیں، کوئی ہے جو ہے دنیا کے اندر اتنے مجاہدات کیے، اتنی عبادتیں کی، کوئی ہے نہیں، اللہ کہے گا کون سچا ہے، کون آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہے، کون اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ جنت میں سب سے پہلا جائے گا۔ وہ سب سے دنیا کے اندر جو ہے جو جھوٹ سے بولتا تھا، غیبت سے بچتا تھا، دھوکے سے بچتا تھا، تانے سے بچتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ آج کیا ہے ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہے مولانا جیسا لباس پہن لیں گے ہمیں کوئی لڑکی نہیں دے گا، ہم داڑھی رکھ لیں گے ہمیں کیا ہے کوئی لڑکی نہیں دے گا، کیا حضور کے سامنے یہی منہ دکھائیں گے؟ ایک طرف دل کے اندر حضور کی محبت ہے، ایک طرف کیا ہے ہم داڑھی کٹانا بھی چھوڑتے نہیں ہیں، رمضان المبارک کے اندر بھی ہمیں کیا ہے داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، رمضان المبارک کے اندر بھی کیا ہے ہم داڑھی کٹاتے ہیں۔ آؤ میرے نوجوانوں جو ہے اللہ کی طرف نہ جاؤ، کرکٹروں کی طرف نہ جاؤ، ہیرو کی طرف، جو ہے کم از کم اپنے رب کے سامنے یہ تو کہہ سکے یا رب تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ جب اللہ کے سامنے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہو کہ بھائی چلو کچھ نہیں، آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ملٹری والا اپنی وردی میں، پولیس والا اپنی وردی میں، ہوٹل کا ویٹر اپنی وردی میں، اور نہ جانے کتنے کمپنیوں کے الگ الگ جو ہے لباس ہوتے ہیں۔ کم از کم ہم بھی کیا ہے اپنا لباس چینج کر لے، اپنا لباس کیا ہے ٹخنوں سے اوپر ازار ہو، چہرے پر داڑھی ہو، جو ہے سر کے اوپر ایک کیا ہے ٹوپی ہو، دیکھے تو پتا چلے یہ تو حضور کا امتی جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے یہ تو خواجہ صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے مجدد الفسانی کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے مولانا الیاس صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے حضرت مولانا جو ہے یوسف صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے مولانا ابراہیم صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے،
جب چلے تو پتا چلے یہ تو جو ہے مولانا طارق جمیل کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے کہ یہ جو ہے درس الفقار صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے۔ لیکن ہماری صورت، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق سے کوئی ایسا نہیں کہ جو ہے اچھی صورت، اچھا کردار، اچھا کام لے کر جائے۔ تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کم از کم یہ کہیں گے، یا رب تیرے محبوب کی صباحت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ حضور کے دربار میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہو، چاہے دنیا کے اندر بہت سے ہم نے گناہ کیے ہیں، لیکن حضور کہے گا، اے اللہ جو ہے اس نے میرا طریقہ اختیار کیا تھا، اس نے میرا لباس پہنا تھا، اس نے میرے جیسی داڑھی پہ جو رکھی تھی، اللہ اس کو بخش دیجئے۔ آپ اس دور کو بھی یاد کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے لباس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو لوگ تکلیف دیتے تھے، اور آخر کار موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی، تمام کو جو ہے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں ان کو کیسے ہلاکت کروں، میں ان کو کیسے ختم کروں، یہ تو جو ہے تیری صورت میں آیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، موسیٰ یہ تیری صورت میں آیا ہے، تمہاری شکل میں آیا ہے، تمہارا جیسا لباس ہے، تمہاری جیسی داڑھی ہے، تمہاری جیسی زبان ہے، جو ہے تمہارا جیسا انسان لگ رہے، تمہاری کاپی ہے، میں کیسے ان کو عذاب بھیجوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا ہے عذاب نہیں ڈالا۔ تو ہم تو جو ہے حضور کی امت ہے، جو بخشے بخشائے ہوئے، تمام نبیوں کے افضل، تمام انسانوں سے اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ کم از کم جو ہے کیا ہے، وہ داڑھی بہت سے گناہوں سے بچا دیتی ہے، اسلامی لباس بہت سے گناہوں سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ میں بات آپ کو کر رہا تھا کہ جو ہے تین کیا ہے شخص، نوجوان شخص تھے، وہ نوجوان بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل، اور ان کو جو ہے بادشاہ نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت ہے، جو ہے وزیر نے بلایا، وزیر کو پاس قریب کیا اور نوجوانوں سے مخاطب ہوا۔ وہ بادشاہ پہلے تو وزیر سے کہا کہ یہ تینوں نوجوان ہیں، ہم ان کو جو ہے پہلے یہ دعوت دیتے ہیں عیسائی بننے کی، اگر یہ عیسائی نہیں بنتے ہیں تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ تو وزیر نے کہا کہ پہلے بادشاہ سلامت سے پوچھئے۔ بادشاہ نے ان کو دیکھا، نظر اٹھا کر دیکھا، ارے یہ تو مسلمان دکھ رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ جو ہے کتاب میں لکھا ہے، وہ رومی بادشاہ جو اس وقت جو ہے روم سب سے بڑا سپر پاور طاقت تھی، آج جو ہے امریکہ سپر پاورفل طاقت ہے، اس طرح اس زمانے کی جو ہے روم کی جو ہے سلطنت سب سے پاورفل تھی۔ جب اس نے بادشاہ نے نگاہ بھر کر دیکھا تو اس شخص نے، تین بچوں نے کہا، پہلے تو سوال کیا بادشاہ نے، آپ کہاں سے آئے؟ جو کہا کہ میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین سے آیا ہوں، اور میں تو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا۔ تو کہا کہ اب پکڑا گئے، اب اسلام کو چھوڑ دو۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اگر آپ جو ہے اسلام کو نہیں چھوڑو گے، ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ پہلے تینوں نوجوانوں نے یہ الفاظ کہے کہ جو ہے بادشاہ نے پہلے یوں بھی کہا کہ اگر تم جو ہے صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دو گے تو میں تم کو ذلیل کروں گا، سب کے سامنے جو ہے ننگا کر دوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے ننگا بھی کر دے، برا بھی کہہ دے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ کوئی ماننے والے نہیں ہیں، تو بادشاہ نے یہ لالچ رکھی کہ اگر تم جو ہے اسلام جو ہے عیسائی مذہب کو اپنا لیتے ہو تو میں تمہارے سامنے آدھی سلطنت رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تین بادشاہ تھے، تینوں نوجوان تھے، تینوں نوجوانوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے تو بہت سستا سودا کیا ہے، اگر پوری دنیا کی سلطنت بھی ہمارے سامنے رکھ دیں پھر بھی جو ہے ہم اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بادشاہ نے پھر انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم اس لیے اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ایمان ہمارا اسلام اتنا زیادہ قیمتی ہے، اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اگر ہم جو ہے چپل کی نوک پر بھی ہے بادشاہ جو ہے پوری دنیا کی سلطنت جو ہے ہم ٹھکرا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، ہم اس پر دھیان نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ بات کہہ دی، وہ دیکھا بادشاہ نے کہ یہ بڑا کیا ہو رہا ہے۔ جب وزیر سے مشورہ کیا، وزیر کے مشورہ کرنے کے بعد
उन बादशाह इन तीनों से कहा कि एक काम करो, अगर तुम आखिरी मर्तबा तुम चांस दे रहे हैं, अगर तुम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको क्या है बड़ी कड़ाई के अंदर तीनों को डाल देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। बादशाह ने आम मजमे के अंदर ऐलान किया कि एक बड़ा कड़ा जो है जमा करो, एक कड़ाई जो है तेल डालो पूरा, और उस कड़े के अंदर इन तीनों नौजवानों को डालो। जो है आपने देखा होगा कि एकदम कड़कता हुआ तेल हो, उसके सामने जब जो एक छोटी सी उंगली भी चली जाए, हमारी आखिरी नंबर की छोटी सी उंगली भी जरा तो क्या है जल जाती है। तो कहा पूरे नौजवानों को ना डालने की बात चल रही है। वो तीनों देख रहे हैं अब क्या करना है। वो तीनों की आंख से आंसू आ गए। तो बादशाह समझ गया कि अब यह क्या है इस्लाम से फिर जाएंगे। उन बादशाह ने कहा तुम क्यों रो रहे हो, आप जो इस्लाम से डर गए? कहा कि आप मरने से डर गए? कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, अगर मेरे पास 70 जो है जान होती मैं कुर्बान करने के लिए, तीन नौजवान कह रहे वो कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये तीन नौजवान ये कह रहे हैं अगर मेरे पास 70 जो अगर मेरी जान अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता, मैं इस्लाम के लिए मर मिटने वाला होता। फिर क्या है उस नौजवान को डाल दिया गया। और आज का हमारा नौजवान क्या है अपनी छोटे से गाने के पर, अपनी म्यूजिक पर क्या है ईमान को बेच रहा है। आज का नौजवान, आज का मुसलमान क्या है गाने पर जो है कोठियों पर आज जो है गलत कामों के अंदर अपने ईमान को बेच रहा है, जिना पर अपने ईमान को बेच रहा है, क्या है 2 नंबर के जो है कारोबार पर अपने ईमान को बेच रहा है। यहाँ पर मरने का सौदा आ रहा है, आंख में से आंसू आ गए, लेकिन क्या इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज के हमारे मुसलमान, आज के ऐसे नौजवान कहाँ हैं जो इस्लाम के नाम पर मरने वाला हो? आज के मुसलमान, आज के नौजवान ऐसे कहाँ हैं कि आज फिर जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है, आज फिर जो है मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की जरूरत है, आज फिर जो है मुजद्दिद अल-फसानी की जरूरत है। इसलिए मेरे नौजवानों एक हिम्मत करो, एक इरादा करो, एक अज़म करो कि यहाँ जो है मर मिटने के लिए तैयार हो गए, फिर भी जो है वो मर गए। तो आखिरी बच्चा था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, वजीर ने कहा कि आपने दोनों को तो मार दिया है, अब इसको जो है एक काम करो, इसको मारो मत, इसको बहलाओ फुसलाओ। फिर क्या कहा आपको जो है आप, इसने कहा कि मेरे घर पर एक लड़की है। वजीर ने कहा मेरी लड़की है, मैं उनसे जो है मैं इसका निकाह कराऊंगी और उसको मैं जो है पूरी सल्तनत देने के लिए तैयार कराऊंगी। इसी तरह वो नौजवान जो है अपने कमरे के अंदर उसको पूर दिया गया और वहाँ पर वो जो है रात के मुसल्ले पर अल्लाह के सामने मांग रहा है, अल्लाह के सामने रो रहा है। वो लड़की आ रही है, लेकिन क्या है उस जो है लड़की की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, से कितने दिन से गुजरे। आखिरकार उस नौजवान औरत ने कहा, बच्ची ने कहा जो है मुझे इस्लाम पढ़ा दीजिए, आपको देखकर मुझे अल्लाह याद आ गया। जब हमारे नौजवान चले तो पता चले अल्लाह याद आ जाए। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, अल्लाह कह रहे हैं जिनको देखकर क्या है जो है अल्लाह भी याद आ जाए और उनके दिलों को जो है हिल जाए, उनके दिल के अंदर एक क्या नौजवान है, कैसा नौजवान है। आप देखो जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह को उनकी कब्रों पर अभी भी जो है 300 आदमी रोजाना जो है पढ़ने के लिए आते थे। अगर ऐसी ही जिंदगी गुजार कर चले जाते, गानों में जिंदगी गुजार देते, अपनी जो है ऐशो इशरत के अंदर, इतने खूबसूरत नौजवान थे, स्टेज पर डांस करने वाले, स्टेज पर जो है गाने गाने वाले, अगर इसी हालत में मर जाते क्या उनको ऐसी मौत आती? जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को खोदने वाले इंसान ने कहा, मौलाना ने एक पूरा लिखा हुआ है कि जब उसकी कब्र को खोला तो जब कब्र को खोदा, उस खोदने वाले इंसान ने कहा जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से जो है मिट्टी की खुशबू आ रही है, ऐसे खुशबू आ जाती है, क्या ऐसे जो है दर्जात बुलंद हो जाते। हमारा नौजवान ये चाहता भी है कि जो है मरने के बाद जन्नत भी मुझे मिल जाए और यहाँ पर मैं ऐसे काम भी करते रहूं। आप जरा ध्यान से आप जो है सोचे
کہ ہم کسی فیکٹری کے اندر کام کر رہے ہیں، کسی دکان کے پر کام کر رہے ہیں، کسی کی ملازمت کر رہے ہیں، کیا ہم اس کی بات مانیں گے؟ اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں رکھنے دے گا؟ نہیں رکھے گا، وہ جو ہے وہ ہمیں 1 روپیہ نہیں دے گا۔ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اس کی بات نہیں جو ہے مانیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے جنت دے دے گا؟ میرے نوجوانوں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، جو ہے جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کو جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نعت پڑھنے کو کہا۔ دنیا کے اندر جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ارے گناہ سے توبہ کریں گے تو کہیں گے دوست کہ تو بھائی کیوں گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، ابھی کھیلنے کودنے کے جو ہے دن ہے۔ نہیں میرے نوجوان، جو کہتے تھے نوجوان کہ ہم جوانی کے اندر توبہ کریں گے، ان کی موت آ گئی۔ ان کا کیا ہوا؟ ان کا کیا ہوا؟ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزار لے۔ اور آخری ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، سچی توبہ کرو۔ اور کیا ہے، ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں ایک عزم کرے، ایک ارادہ کرے کہ ہم اپنی جو ہے زندگی کو غلط جگہوں پر استعمال نہیں کریں گے۔ نظر جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کا مجھے دیدار کرنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کب کرائیں گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا ہوگا۔ اگر یہاں پر جو ہے ہم نے غلط راستوں سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر کیا ہے جو خوبصورت آواز کے اندر جو ہے قرآن سنائیں گے۔ اگر آپ جو ہے آپ نے یہاں شراب کے پینے سے، شراب کے اڈے سے بچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کے اندر جو ہے خوش شراب پلائیں گے۔ اگر نوجوان یہاں کیا ہے کانوں سے غلط جو ہے میوزک سے بچا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے اپنا جو ہے گانا سنائیں گے، جو ہے جنت کی لڑکیاں گانا سنائیں گی، وہ دیوانہ مست ہوتا جائے گا۔ یہاں کی جو ہے گانے ایسے نہیں کہ بھائی 1 منٹ سنا، 2 منٹ سنا، ختم نہیں، وہاں کے گانے بجتے ہی جائیں گے، بجتے ہی جائیں گے۔ آج ہم سمجھتے ہمارے نوجوان ذرا جو ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے، صبح ہم کہاں جا رہے ہیں، رات پر ہمیں کہاں جا رہے ہیں۔ اگر اسی حالت میں ہماری موت آ گئی، اللہ کے سامنے ہم ہمارا کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ جو ہے ہوٹلوں پر جاتے ہیں، گانا بجتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ گانا بج رہا ہے اس لیے بج رہا ہے کہ جو ہے میرے دل کو سکون پہنچتا ہے؟ نہیں، یہ آپ کے جیب کو خالی کرنے کے لیے گانا بج رہا ہے۔ اب ہم یہ سوچ رہے، سائنٹسٹ نے، سائنسدان نے یہاں تحقیق کی ہے، اس نے 17 سال اس کے پیچھے لگایا، وہ کہہ رہا ہے یہ گانا شاپنگ مال کے اندر جو گانے بج رہے ہیں، ہوٹلوں کے اندر جو گانے بج رہے ہیں، اس لیے بجائے جا رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے جتنے جو نوجوان یہاں کام کرنے کے لیے آئے، جو چیز کرنے کے لیے آئے، اس کو جو ہے زنا کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ نوجوان زنا کے لیے کیا ہے، وہ گانے سننے کی وجہ سے تیار ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک شہوت ابھرتی ہے، وہ جو ہے اس کے جیب کو خالی کرنے کے لیے گانا بجایا جاتا ہے۔ شاپنگ مال کے اندر گانے اس لیے بجائے جاتے ہیں کہ اس کے جیب خالی ہو۔ میرے نوجوانوں، اپنی زندگی کو، اپنی دہلیز کو اللہ کی چوکھٹ پر گزارو، اللہ کی جو ہے بات مان کر چلو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ روزانہ جو ہے موت پکار رہی ہے، جو ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں جو ہے اکیلی کوٹھڑی کا گھر ہوں، پکار رہی ہے۔ اگر یہی نوجوان گناہوں میں زندگی گزارتا رہا، آج یہ لڑکی، آج وہ لڑکی، اس کے ساتھ بات، اس کے ساتھ یہ بات، تو نوجوان بتا تو جو ہے آج تو غلط نگاہ اپنی جو کسی لڑکی پر ڈال رہا ہے، تو جو ہے کل تیری بیوی آنے والی ہے، اس پر بھی لوگ نظر ڈالیں گے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لوگوں کی بہو پر نظر ڈال رہا ہوں اس لیے کہ جو ہے میں مزے لے رہا ہوں، کل جو ہے تمہاری بہو کو جو ہے ماؤں بہنوں پر کیا ہے نظر ڈالی جائے گی، اس لیے جیسی کرنی ویسی برنی، جو ہے آخر سب کو موت آنی ہے۔ اپنی یہ بات کہہ رہا آخری توبہ، تو اب ہمارے نوجوان کیا کرے؟ ہمارے نوجوان جو ہے ہمت کرے، ارادہ کرے، ایک توبہ کرے، جو میں نے ابھی تک جتنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، وہ جو ہے گناہوں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک نوجوان تھا، بڑا شرابی تھا، بڑا کبابی تھا، جو ہے روزانہ الگ الگ جو ہے لڑکیوں سے غلط کام کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے بستی سے نکال دیا۔ اب یہ نکال دیا، کچھ دن جو ہے اس کے پاس کھانا پینا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ختم ہو جانے کے بعد اس نے ادھر ادھر لوگوں کو پکارا، لوگ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کی طرف نظر نہیں ڈال رہے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، اوپر جو ہے نیچے دیکھا، اوپر جب آسمان کی طرف دیکھا، اس کے کیا عجیب جملے تھے، میرے رب جو ہے تو مجھے معاف کر دے، آخری موت کی گھڑی ہے۔ اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیری شان کے اندر کوئی کمی نہیں آ جاتی، تیری شان کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہو جاتی۔ اگر تو مجھ سے جو ہے اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو تیری شان کے اندر کیا ہے، ذرہ برابر بھی کیا ہے کمی نہیں آئے گی۔ تو مجھے معاف کر دے، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں یہاں تنہا جنگل میں ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ بات کرتے کرتے وہ نوجوان جو ہے انتقال ہو گیا۔ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہی بھیجی اور کہا کہ موسیٰ میرا دوست جنگل کے اندر اس کا انتقال ہو چکا ہے، جاؤ اس کے کفن دفن کی تیاری کرو اور لوگوں کے سامنے اعلان کر دو، لوگوں کو اعلان کر دو جو اس کے جنازے کی نماز پڑھے گا میں ان تمام کی کیا ہے مغفرت فرما دوں گا، ان تمام کو میں معاف فرما دوں گا۔ تو اب یہ جو ہے تمام نوجوانوں کو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، پورے محلے والے کو کہہ دیا۔ تو وہ نوجوان بھی تھے، تمام لوگ تھے کہ کون ایسا نوجوان ہے کہ ہم اس کو دیکھو تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ کہہ دیے۔ تو پھر آخر کار وہ نوجوان کے چہرے کو دیکھا تو نوجوان کہنے لگے، وہاں کے لوگ کہنے لگے یہ تو شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، اس کو کیسے اللہ نے معاف کر دیا، اتنا بڑا یہ تو پاپی ہے، بڑا مجرم ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یہ نوجوان تو ایسے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں موسیٰ یہ ایسا ہی تھا، پاپی بھی تھا، مجرم بھی تھا۔ جب اس نے آخری حالت میں کوئی اس کے سامنے تھا، کوئی نہیں تھا، اس نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، آگے بھی دیکھ رہا ہے، پیچھے بھی دیکھ رہا ہے۔ مجھے ترس آ گیا، میری رحمت جوش آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے رب میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ اللہ نے پھر کہا موسیٰ علیہ السلام کو جس کو تمام لوگ چھوڑ دے میں بھی چھوڑ دوں، وہ رب تھوڑی ہو سکتا ہے جس کو تمام لوگ چھوڑ دے، جس کو جو ہے تمام لوگ چھوڑ دے، کیا اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، آپ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے ان ربی معی سیہدین، اور وقت آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے۔ آپ یہ نہ سوچے میں گناہ کر رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ جملہ کہا کہ موسیٰ میرے معاف کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن موت کا آخری وقت تھا، اس نے سچی پکی یہ توبہ کر لی اور جو ہے دل سے توبہ کر لی، کہے اور معافی مانگ لی، اور اللہ کی رحمت کو اتنا جوش آیا اور اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس نوجوان اپنے لیے اس نے معافی مانگی، اگر وہ پورے مجمع کے لیے معافی مانگتا، پوری دنیا کے لیے معافی مانگتا، میں تمام کی مغفرت فرما دیتا۔ اے نوجوانوں ایسی توبہ کرو، جو ہے اپنی زندگی کو پلٹو، اپنی زندگی کو جو ہے رب کی چوکھٹ پر لے کر آؤ۔ یہی جوانی جو ہے اصل جوانی، یہی جوانی ہے کہ جو ہے سجدوں میں ہماری جوانی گزرے، ہماری کیا ہے راتوں میں ہماری جوانی گزرے، جو ہے قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری جوانی گزرے۔ جو ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیا کے ہو جائیں گے، نہیں، دنیا کے کام بھی کرو، لیکن کیا ہے دنیا کے کام کے ساتھ دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ کی یاد میں ایک دل ہمارا لگا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو ہے ہمارے نوجوانوں کو کانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، قرآن کی جو ہے ان کو پڑھنے اور تلاوت کرنے والا، میوزک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچائے اور غلط جگہوں سے، غلط راستوں سے، بری صحبتوں سے، برے ماحول سے، برے جو ہے انجام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرمائے۔ برادر لائٹ بند کر دیجیے اور جو ہے اپنی گردن کو جھکا لے، اپنی پوری لائٹ بند کر دے، اندر باہر تمام کی لائٹ بند کر دے۔
اپنی گردن کو جھکائے، دائیں طرف اپنی گردن کو جھکائے اور یہ تصور کرے کہ ابھی یہ جو لائٹ بند ہوئی ہے وہ کسی مقصد کے لیے، جب قبر کا اندھیرا ہوگا اس وقت جو ہے یہ آپ کے روشن اعمال کام آئیں گے، آپ نے رمضان میں جو روزے رکھے ہوئے ہوں گے وہ کام آئے گا، جو نماز پڑھنا کام آئے گا۔ کسی کو ادھر ادھر نہ دیکھے، کسی کو آزو بازو نہ دیکھے، کوئی آپ کی قبر میں آنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، سب کو اپنے حساب دینا ہے۔ اپنی گردن کو جو ہے لیفٹ سائڈ جو ہے جھکائیے اور تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے جو ہے دل کی گندگی دور ہو رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ جو ہے میں ذکر کراؤں گا، آپ جو ہے ذکر کریں گے میرے ساتھ زور زور سے ذکر کریں۔ آج جو ہے ہم کیا ہے لوگوں کے نام لیتے لیتے کیا ہے تھک نہیں، ہماری زبان نہیں تھکتی، جو ہے لوگوں کی چرچے کرتے کرتے ہماری زبان نہیں تھکتی۔ اللہ کا نام بھی کہے ہم لے، جس کی ہم کھاتے اس کا کتنا نام لیتے ہیں، ہمارا شیخ ایسا، ہمارے جو ہے ایسے، ہمارے ماں باپ ایسے، ہمارے جو ہے دوست ایسے، ہماری زبان پر ان کا نام ہر وقت یاد رہتا ہے، لیکن کبھی ہماری زبان پر اللہ 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 کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے یاد کیجئے، جب اللہ کو یہاں یاد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہمیں یاد فرمائیں گے۔ اگر رونا آ جائے تو رو لیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک چھوٹا سا آنسو اتنا پسند ہے کہ جہنم کی آنکھ اتنی بڑی آنکھ، وہ سمندر کی طرح آنکھ ہے، وہ ایک قطرے کو جو ہے بجھا دیتا ہے، آپ کا ایک آنسو جہنم کو جو بھی ہے بجھا دیتا ہے۔ اس لیے کیا ہے اللہ کی طرف ہمیں جو ہے میرے بدن کا ایک ایک رواں، ایک ایک حصہ بدن کا ایک ایک رواں میرا اللہ اللہ کر رہا ہے، میرے ساتھ جو ہے آپ پڑھتے جائے، جو ہے میں آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو یاد کیجئے، دل کے اندر یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے اللہ اللہ کہنے کو جو ہے سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے ابھی تیار ہے۔ اللہ کو پکار لو، ایک مرتبہ اللہ کہو گے، اللہ کہے گا او میرے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرے اندر کیا پریشانی آ گئی ہے، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا رونا آ جائے رو لیجئے، اللہ کے سامنے معافی مانگیے، جو ہے بڑی بڑی رات ہے اللہ سے مانگیے، اللہ ہم نے غفلتوں میں زندگی گزار دی، آپ نے مبارک رمضان دیا، وہ بھی جو ہے غفلت میں گزر گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ کتنے ایسے یتیم بچے ہیں، عید آئے گی اور ان کو اپنے باپ یاد آئیں گے، گزشتہ سال تو ان کے ابو جو ہے ایک ہی افطاری کے دسترخوان پر تھے، بچہ کہہ رہا ہے اپنی ماں سے، امی امی ابو کب آئیں گے، ابو کب آئیں گے، لیکن کیا پتا کہ وہ ابو تو اللہ کی رحمت میں چلا گیا ہے۔
وہ جب بچہ یتیم بچہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اور جب تمام لوگوں کو دیکھے گا، تمام بچوں کو، کہ اس نے اچھے اچھے جوتے پہنے ہیں، اچھا اچھا کپڑا پہنا ہے، اچھے اچھے لباس پہنے ہیں، اس نے اچھا اچھا کپڑا پہنا ہے، اس کو یاد آئیں گے اپنے ابو، اگر میرے ابو ہوتے تو وہ بھی مجھے دلاتے۔ اتنے ایسے یتیم ہیں، ان کے گھر جا کر دیکھ لو، تب ہمیں یاد آئے گی ہمارے ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم ہمارے ماں باپ کو کتنا جو ہے ستاتے ہیں۔ یہی ماں باپ جو ہے، پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کے ان کو ابا کہنا یاد آتا ہے، ان کو امی کہنا یاد آتا ہے۔ جب جو ہے عید کا خوشی ہوتی ہے، اس کو کیا پتا جس کے ماں باپ دنیا میں موجود ہو، اس کو کیا پتا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ جب جو ہے اس کو پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہے، وہ جو ہے ان کے دسترخوان پر جا کر دیکھو، ماں باپ کی یاد آتی ہے، ابو کی یاد آتی ہے، ماں کی یاد آتی ہے۔ میرا ہر جگہ جانا ہوتا ہے، میں ایک جگہ گیا، وہاں دیکھا کہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے، یتیم بچے، گھر میں نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی نہیں ہے گھر کے اندر۔ وہ بچے جو ہے، میں نے اس بچی کو بلایا اور کہا بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جو ہے چاچا میں کمانے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا بیٹا آپ اتنی چھوٹی ہو؟ کہا کہ نہ میرے ابا ہے نہ میری امی ہے، یہاں میرے گھر کے اندر 2 3 میرے بھائی ہیں، ان کو کھانے کا انتظام میں کر رہی ہوں، افطاری کا انتظام میں کرتی ہوں۔ اور افطاری کے دسترخوان پر وہ یاد آتے ہیں، ان کے ماں باپ، ان سے جا کر پوچھو، ماں باپ کی قدر ان سے جا کر پوچھو۔ اتنے ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی مہاراشٹر کے اندر، وہ پوچھا کہ آپ کے ابا جو ہے انتقام میں ماں باپ کے سامنے کوئی ماں باپ کا کوئی جو ہے ٹاپک چھڑا، ان کے سامنے ماں باپ کی باتیں کی، تو وہ بچہ وہ جو ہے نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مولانا میں آپ کو کیا بات بتاؤں، آپ کے ماں باپ ہے، آپ اپنے ماں باپ کی قدر کر لینا، ماں باپ بڑی نعمت ہے۔ کل میں میرے ماں باپ کے ساتھ میری ماں کے ساتھ میں لڑ کر گیا، آج میری ماں کا صبح انتقال ہو چکا، آج میری ماں جو ہے میں ان کی آواز سننے کے لیے ترس گیا، کل میں ماں کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی، صبح میری ماں کا انتقال ہو چکا۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ دعا کر دیجیے۔ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلالہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ میرے پیارے اللہ، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، سخیوں کے سخی ہے، داتاؤں کے داتا ہے، آپ دے کر خوش ہوتے ہیں، دنیا والے دے کر ناراض ہوتے ہیں۔
میرے پیارے رب اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں دل کے نہایت گندے ہیں۔ ہماری دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہماری دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن برے رات برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب آپ بڑے رحیم ہیں، ہم نے سنا ہے آپ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جب ہم پیدا ہوئے تھے نہ جانے کتنی مخلوق پیدا ہوئی تھی، جو ہے کتنے کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے، کتنے سانپ پیدا ہوئے، کتنے جانور پیدا ہوئے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ ہمیں جانور بنا سکتے تھے، اگر آپ چاہتے تو ہمیں سانپ بنا سکتے تھے، آپ چاہتے تو ہمیں خنزیر جو ہے کتے بنا سکتے تھے، لیکن میرے پیارے رب آپ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، آپ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ زبان سوال کرنے کے کچھ قابل نہیں ہے۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ یا اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہم نے ہماری زندگی کو گناہوں میں گزارا ہے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے میرے پیارے رب، اللہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو جو ہے مشرک بچے بھی پیدا ہوئے تھے، ہم جو ہے ہم ماں کی گود میں جب پیدا ہوئے اس گھڑی اس لمحے اس وقت نہ جانے کتنے بچے پیدا ہوئے۔ میرے پیارے رب آپ نے ہمیں جو ہے مسلمان ماں کی گود عطا فرمائی، بن مانگے آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، بن مانگے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اے اللہ جی ہم نے جو ہے آپ کا کیا احسان کیا تھا، اے اللہ ہم نے آپ سے کچھ مانگا تو نہ تھا، ہم نے آپ سے کچھ سوال تو نہ کیا تھا، اور میرے پیارے رب ان یہودی بچوں نے ان مشرک بچوں نے جو ہے آپ کا بگاڑا کیا تھا، وہ بھی جب ہم پیدا ہوئے وہ بھی پیدا ہوئے۔ میرے پیارے رب آپ نے ہمیں بن مانگے ایمان عطا فرمایا، ماں کی گود میں ایمان عطا فرمایا۔ ایمان کو سلامت رکھیے، ایمان کو سلامت رکھیے، ایمان کو محفوظ رکھیے۔ ہم نے دیکھا میرے پیارے رب ایک جو ہے شرابی بچہ جو ہے باپ، ایک کبابی بچہ شباب جو ہے اپنے بیٹے کے لیے عید کے موقع پر جو ہے نئے نئے کپڑے لے کر آتا ہے، ان کو پہناتا ہے، اور جو ہے عید کے بعد ان سے واپس چھین نہیں لیتا ہے، ان سے واپس اتروا نہیں دیتا ہے، کپڑے کو نہیں لے لیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے رب جو ہے وہ ذلیل نہیں کرتا، اپنا باپ اپنے بیٹے کو کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ میرے پیارے رب آپ نے ہمیں ایمان دے کر بھائی جو ہے عزت دار بنایا، ہم سے ایمان کو نہ چھین لینا، واپس ہم سے ایمان کو نہ چھین لینا۔ جس طرح باپ چاہے ذلیل ہو، ذلیل جو ہے ذلیل ہو، وہ اپنے بیٹے کے لیے کبھی بھی جو ہے ذلت والا فیصلہ جو ہے کبھی اپنے بیٹے سے کپڑے نہیں اتارواتا۔ میرے پیارے رب ہم بھی جو ہے آپ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم سے ایمان کو نہ چھینیے، ہم سے ایمان کو نہ چھینیے۔ میرے پیارے رب آپ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، رحیم آقا کریم آقا معاف کر دیجئے۔ یہ پورا مجمع آپ کے لیے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے پیارے رب دنیا کی بھیڑ ہے، میرے پیارے رب ہم نے دیکھا کہ ایک باپ جو ہے ایک ٹرافک کے اندر اپنے بچے کو لے جاتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، پھر ٹرافک زیادہ ہوتی ہے، راستہ کراس کرنا ہوتا ہے، اپنے پورے بچے کا ہاتھ باپ پکڑ لیتا ہے، بیٹا تو چاہے تبھی میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پیارے رب دنیا کے اندر آپ کے پیارے پیارے بندے بہت سارے موجود ہیں، بہت سارے بندے موجود ہیں۔ میرے پیارے رب ہمارے تو آپ اکیلے روتے رب ہے، ایک ہی رب ہے، ہمارا کون سا ایسا رب ہے، ہم اپنا دکھڑا کس کو سنائیں۔ میرے پیارے رب ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے رب یہ فتنے والا دور ہے، ہمیں پکڑ لیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے مجمع کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے رب راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ایک نگاہ کی بات ہے، ایک نگاہ کی بات ہے، اے اللہ ہماری زندگی کا سوال ہے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ پیارے رب ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ 27 نصب ہے، تمام لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں، مولا ہمیں معاف جو ہے آپ معاف کر دیں گے۔ میرے پیارے رب جو ہے کتنے نوجوان آئے ہوئے ہیں، میرے پیارے رب کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے باپ کی گود میں سوئے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے رب آپ ہمیں گندے لگتے ہیں، لیکن میرے پیارے رب آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے تو آپ کو اچھے لگتے ہیں۔
یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو آپ کو پیارے لگتے ہیں، یہ معصوم بچے ہیں، ہم گندے ہیں، آپ ہمیں گندے لگتے ہیں، لیکن میرے پیارے رب یہ بچے آپ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، ان کی سب کے تو پھر سے ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو بدل دیجئے، اے اللہ ہماری جو ہے روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہماری کھیتیوں میں برکت عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کے پونے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور اور امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے۔ میرے پیارے رب جو مانگا عطا فرما، میرے پیارے رب آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں، محروم نہ کیجئے، محروم نہ کیجئے، محروم نہ کیجئے۔ اللہ کل سے آپ کا در کھٹکھٹا رہے ہیں، کہ اللہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اگر جو ہے پورا مجمع ایک جو ہے دنیا دار کے جو ہے گھر پر چلا جائے اور ایک چونی کا سوال کرے، ایک روپے کا سوال کرے، وہ دے دیتا ہے۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے رب یہ پورا مجمع آپ کے سامنے معافی مانگ رہا ہے، پیارے رب معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ یا رب صلی وسلم، اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ حاتم تائی کے پاس ایک جو بڑھیا آئی، وہ جو ہے چھوٹا کٹورا لے کر مانگنے آئی، وہ حاتم تائی کو جو ہے لوگوں نے کہا یہ تو چھوٹا کٹورا لے کر آئی اور آپ نے پورا بوریا بھر کر دیا، کہا کہ میں نے اس کو وہ اپنی حیثیت سے اس نے مانگا۔ حاتم تائی بڑے سخی تھے، وہ کہہ رہے میں نے اپنے اوقات کے مطابق اس کو دیا۔ میرے پیارے رب ہم نے ہمارے اوقات کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کر دیجئے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔